اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تطلوال بطیبہ و ذکری ورحیہ۔ برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ اس کے روزے سے، سحر سے، تراویح سے، افطار سے اس کی قدر کر سکیں۔ الحمدللہ، کیونکہ رمضان بالکل ختم ہے، آج 29 کی تراویح ہم پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، جمعہ کو عید ہو جائے، یا پھر جمعہ کو عید نہیں ہے تو ایک اور تراویح ہم کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم ایک ہمارے کو جو اہم مسئلہ ہے وہ صدقہ فطر کا ہے، یعنی فطرہ ہم کو دینا ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ 3 شرط ہیں اس کے لیے فطرہ دینے کے لیے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، اور اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کا مال کے پاس رہنا، مقروض نہیں رہنا، صدقہ فطر دینا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا شرعی جو مسائل ہیں، یہ اہل خدمات شرعیہ ہم رکھنا، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں، بنیادی مسائل، ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اب اس میں دیکھیے صدقہ فطر کے احکام کے بارے میں جو بیان کیا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں شرط ہیں، 3 چیزوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، اور کسی ایسے نصاب کا مالک نہ ہونا، کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو، اور قرضدار نہیں رہنا، قرض سے محفوظ۔ یعنی ہماری ایک جوڑا، ہمارے کو کپڑے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 5 8 10 جوڑے ہیں، گھر میں 4 برتن کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 50 آدمی کو کھانا کھلایا ہوتا ہے، ہمارے پاس گھر میں برتن رکھا ہوا ہے۔ ہم کو جو مطلب ضرورت سے زیادہ سامان ہر گھر میں ہے، وہ کم ہوں گے ایسے جس گھر میں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو صدقہ لینے والے بھی لوگ ہیں، ویسے بھی ہیں، لیکن کم از کم ہم اس معاشرے میں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا جو معاشرے میں ہے، معاشرے میں کم از کم ہم اتنی حیثیت کے ہیں کہ ہم بالکل صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب اس میں کنڈیشن بتا رہا، دیکھیے آگے تھوڑا سا، مال کا نامی پڑھنے والا ہونا یا اس پر 1 سال کا گزر جانا شرط نہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس 1 سال کا گزرنا شرط ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے نہیں۔ مال آپ کے پاس ہے، آپ فوراً اس کی صدقہ فطرہ دے دینا۔ نہ مال کا تجارت یہ ہونا کہ صاحب مال کا بالغ و عاقل ہونا شرط ہے، حتیٰ کہ نابالغ بچوں اور مجنونوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ان کے اولیاء کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ سب پہ فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی ہمارے گھر میں عید سے پہلے ایک بچہ پیدا ہو گیا، آج 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو ایک بچہ پیدا ہو گیا، تو والدین کی جانب سے اس کے اوپر واجب ہے والدین دینا۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی جانب سے بھی والدین دینا۔ نابالغ ہے، 8 سال کا، دوسرا پیدا ہوا سے بچے کو دینا ہے تو مطلب سب کو دینا ہی دینا ہے، جتنے بچے ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ فطرہ ادا کریں۔ صدقہ فطر کے صحیح ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کی صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق سے طلوع ہونے سے واجب ہو جاتا ہے۔ عید الفطر یعنی عید کے دن سے نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دینا ہے۔ پس صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر کیا جائے گا۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے مر جائے تو اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی انتقال ہو گیا عید کے دن تو اس کا صدقہ نہیں، لیکن کوئی بچہ پیدا ہو گیا عید کے دن صبح فجر میں بھی پیدا ہوا تب بھی اس کا صدقہ فطر ہم کو دینا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تمام عمر ہے، لیکن مستحب وقت عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہے، یعنی نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کو جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد بھی ادا کرے تو جائز ہے، تب تک ادا نہ کرے برابر واجب الادا رہے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے ساقط نہ ہوگا۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے دے دینا، نہیں دے سکے کسی وجہ سے تو عید کی نماز کے بعد دے دینا، جب تک کہ ہم ادا نہیں کرے وہ ہمارے اوپر واجب رہے گا۔ ساری زندگی ہم کو دیتے رہنا پڑے گا، لیکن دینا ضروری ہے ہمارے کو صدقہ فطر۔
صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، یعنی ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھا میں نہیں دیتا ہوں، ایسا نہیں. آپ روزہ رکھو چاہے روزہ مت رکھو، آپ کو صدقہ فطر دینا ہے. صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے نیز اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر خود نابالغوں کا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کر دے. یعنی ہمارا صدقہ فطر دینا، ہم ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کا بھی دینا. اگر ہماری اولاد، ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن ہماری اولاد کا مال ہے، کسی طرف سے ننیال سے آ گیا، کہیں اور سے آ گیا، اس کا ذاتی اپنا مال ہے، وہ نابالغ ہے، اس کے مال سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کرنا واجب نہیں. اگر بچہ بڑا ہو گیا، 18 سال 20 سال 25 سال کا ہو گیا تو ہمارے کو واجب نہیں ہے، لیکن جب تک کہ بچہ، ابھی آج کل کا زمانہ کیسا ہے، فی زمانہ بچے کیا 22 24 سال تک 25 سال تک ابھی معاش سے نہیں لگ رہے ہیں، ابھی پڑھائی میں ہیں، مصروف ہیں، تو والدین اس کا ادا کر دینا. اگر بچہ اپنی دولت سے ادا کرتا ہے تو اور مستحب ہے، لیکن والدین اس کا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. البتہ مجنون ہو تو اس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. اگر مجنون، اولاد دیوانی رہتی، بات بتا مجنون رہتی، تو اس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر، ماں پہ نہیں ہے، دیکھیے ماں پہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں. شوہر پر زوجہ کا صدقہ فطر واجب نہیں، زوجہ کو اپنے مال سے ادا کرنا چاہیے. بیوی کے لیے، ہمارے لیے واجب نہیں، بیوی اپنے مال سے ادا کرنا. لیکن آج کل جو نان ورکنگ وومنس ہیں، جو ہاؤس ہولڈ وومنس ہیں، جو گھر کے عورتیں ہیں، وہ عورتوں کے لیے، گھر جو عمر خانہ داری کی عورتیں ہیں، تو شوہر ادا کر دینا ان کی طرف سے. لیکن اصل میں وہ اپنا ادا کرنا چاہیے. لیکن جو کام کرنے والے ہیں، جو جاب کرنے والے ہیں، جن کا آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ ادا کرے، ٹھیک ہے. لیکن ہماری عورتیں جو جاب نہیں کرتی، گھر میں رہتی ہیں، تو ان کی طرف سے ہم ادا کرنا چاہیے. اچھا، صدقہ فطر کی مقدار دیکھیے. اگر گیہوں ہو تو آدھا سا ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے. اگر جو یا کھجور یا منقع ہو تو 1 سا. گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت ادا کر دی جائے. اسی طرح کھجور اور منقع کی بھی قیمت دینا افضل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. احادیث میں ان 4 چیزوں کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص ان کے سوا کوئی اور چیز، چاول جوار وغیرہ دینا چاہے تو قیمت کے لحاظ سے دے، یعنی وہ چیز اس قدر دے جس کی قیمت آدھے سا گیہوں یا آدھا سا وغیرہ کے برابر ہو. اگر نقد دینا چاہے تو جس کی قیمت چاہے دے دے. 1 سا بشمول کسرات 2 سیر 1.5 پاؤ کا ہوتا ہے، اور آدھا سا 1 سیر 3 چٹاک کا ہوتا ہے. یہ تو خیر اس کے بارے میں بتا دیا. ایک شخص کا صدقہ فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے. اگر کئی مساکین کو دیا جائے تب بھی جائز ہے. اسی طرح ایک مسکین کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا بھی جائز ہے. یعنی ایک آدمی کو دے دے تو زیادہ بہتر ہے بولنا چاہ رہے، تاکہ اس کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، مطلب اس کی عید اچھی گزر جائے. مسکین کو دینا بولے خاص طور پہ، یعنی بہت منگنے جو آتے صدقہ ایسا نہیں، جو ضرورت مند ہے، جو سوال نہیں کرا، اس کو تلاش کر کے دے دینا ہمارے لیے بہتر ہے. اور صدقہ فطر بھی انہی کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا سکتا. اب دیکھیے یہاں پہ کنڈیشنز ہے کہ ہم صدقہ فطر کتنا دینا، ہم صدقہ فطر کتنا دینا، ہماری حیثیت سے صدقہ دینا ہے. فطرہ ہم کیا حیثیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیا حیثیت کی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی زندگی میں ہم، یعنی معاشی طور پہ اگر ہم دیکھیں بالکل بہت کمزور ہے، بالکل بہت معیشت ہماری بہت کم ہے، تو ہم کیا کرنا، گیہوں کی حیثیت سے دینا. کتنا دینا ہے بھائی گیہوں ہمارے کو، یعنی 2.25 کلو، 2.25 کلو دینا. لیکن ابھی جو ہم پڑھے بتائیں کہ بھائی گیہوں سے بہتر ہے کہ ہم آٹا دیں، آٹے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی قیمت دیں. اگر ہم معاشی طور پہ بالکل پست ہیں، کمزور ہیں، تو ہم وہ آٹے کے حساب سے ایک آدمی کا جو کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ رکھیے، یہ بالکل لیٹسٹ 100 روپے کے آس پاس ہمارے پاس ہوتا ہے. تھوڑا آپ کوئی اچھے گیہوں کھا رہے ہیں، بنسی گیہوں کھا رہے ہیں، کوئی شربتی گیہوں کھا رہے ہیں، تو لوگ 150 روپے. جو آدمی شربتی گیہوں کھا رہا، بنسی گیہوں کھا رہا، انہیں یہ لیول کا نہیں رہتا، انہیں اونچے لیول کا رہتا. جو آدمی عام گیہوں کھاتا، نارمل گیہوں جو رہتے ہیں ہم کو بازار میں ملتے یا راشن شاپ میں ملتے، یہ گیہوں اگر کھا رہے ہیں ہم، تو گیہوں کے حساب سے ہم 100 روپیہ ہم صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا حیثیت ہماری ذرا اچھی ہے اس سے، تو جو ہم کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، 3.5 کلو. جو کتنا دینا چاہیے، 3.5 کلو. وہ جو سا بولے وہ پرانے زمانے کا کیلکولیشن سے، ہم کلو میں بات کر لیں گے. تو 3.5 کلو میں تو کتنا قیمت ہو رہی ہے کہ تقریباً یہ جو کیلکولیٹ کرے 210 روپیے، 210 روپیے. یا اور تھوڑی حیثیت ہماری اچھی ہے تو پھر ہم 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا. ہم جو کھجور کھا رہے ہیں،
ہم کل تو کھجور کھا رہے ہیں بھائی, ہم 200 روپے کلو والا کھجور کھا رہے ہیں, تو ہم کتنے دینا بھائی؟ 3.5 کلو بولے تو 600-700 روپے ایک آدمی کے دینا. ہم 300 روپے والا کھجور کھا رہے ہیں روزانہ افطار میں, ہمارے گھر میں روزانہ 300 روپے کا کھجور کھا رہے ہیں. تو 300 روپے کے حساب سے 900 روپے, 100 روپے, 150 روپے, 1050 روپیہ ایک آدمی کا فطرہ ہم دینا. یا ہماری حیثیت اور اچھی رکھا اللہ تعالیٰ, اگر ہم اچھے مال والے دولت مند ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کشمش منقع جو بولے, کشمش کی قیمت دینا چاہیے. کشمش دیکھیے وہی سیم 3.5 کلو, 3.5 کلو کشمش ہم کو دینا ہے. اور کشمش کی آج کی قیمت جو ہے تقریباً 1300 روپے کلو, اور 1300 روپے اس کے ہوں گے, 1300 روپے کے حساب سے ہم دینا چاہیے. اور یہ صدقہ فطر بھی جو ہے واجب ہے, یہ بھی ہمارے بلائیات کو ٹالتا ہے. جب تک نہیں دیں گے ہم, ہمارے اوپر بلائیات کا نزول ہو سکتا ہے. اور یہ ہم جو دے رہے ہیں مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ الگ الگ ذرائع رکھا. یعنی اسلام کا ایسا نظام ہے کہ غریب کبھی کوئی پریشان نہیں رہنا متاثر. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بات, چاہے آپ سبزی کی حیثیت سے دیجیے, خیرات کی حیثیت سے دیجیے, زکوٰۃ کی حیثیت سے دیجیے, انفاق کی حیثیت سے دیجیے, ایثار کی حیثیت سے دیجیے, لیکن مال خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں, تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ ضرورت مند نہ رہے, اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے, اس کی عید بھی اچھی گزر جائے. یہ دیکھنا ہمارا کام ہے, یہ کوشش ہم کرنا, تاکہ ہم یہ صدقہ فطر عید کے پہلے ہو سکے تو رات میں اگر کسی کے پاس پہنچا دیے تو اور اچھا ہے. رات میں اگر پہنچا دیے ہم, تاکہ وہ جو بھی انتظام کرنا ہے ان کا. اب فرض کیجیے ہم کھجور کی حیثیت سے دے رہے ہیں, ہم 200 روپے کے کھجور سے کھا رہے ہیں, ہمارے حیثیت اللہ نے اچھے رکھا 700 روپے. ہمارے گھر میں فرض کیجیے کہ 4 ممبر ہے, 5 ممبر ہے, تو 7 پنجے 35, 3,500 روپے. 3,500 کسی ایک مسکین کو دے دینا زیادہ بہتر ہے, تاکہ اس کی پوری زندگی اچھی ہو جائے, مطلب پوری عید اچھی ہو جاتی ہے. یا آپ چاہیں تو 500, 7 روپے کو بھی دے سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں ہے. لیکن اگر ایک کو دے دیے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ وہ 3,500 ایک ساتھ مل جاتے ہیں. تو 3,500 مل گئے تو 500 دیے تو 500 میں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 لیٹر دودھ نہیں آتا, 200 مطلب 500 میں اس کو سیویاں کے ساتھ اگر شیر خورما بنانا چاہے. لیکن 3,500 اگر اس کو پہنچ گئے تو شیر خورما بھی بن جاتا ہے اس کے پاس, دودھ بھی آ جاتا ہے اس کے پاس, اس کے جو عید کی ضرورت شاپنگ ہے وہ شاپنگ بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے, کم از کم بنیادی چیزیں اس کی آ جاتی ہے. اس کی عید اچھی گزر جاتی ہے, اس کی عید خوشی سے گزر رہی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی عید کی خوشی منانے میں ہم شامل ہو گئے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آسانی پیدا کرتا ہے. اور بلائیات کو روکنے والی چیز صدقہ ہے, صدقہ فطر. جتنی بلائیات کا نزول ہوتا ہے وہ صدقے ہمارے روک دیتے ہیں. تو ہم کوشش کرنا کہ عام وقت میں بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں کی جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا بھی انہوں ضرورت مند ہے, کسی بھی بہانے ان کے پاس 500, 1000, 2000 یا پھر کچھ اور ان کی ضرورت ہے, وہ حیثیت سے ان کی ضرورت پوری کرتی ہے. ہمیں سمجھنا, احساس کرنا, اللہ کے لیے ان کی ضرورت پوری کرنا. اللہ تعالیٰ بھی ہماری ضرورت کو سمجھتا, محسوس کرتا, ہم پوچھتے نہیں, رحمان کی ذمت سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کر دیتا. جو بندہ مخلوق کی فکر کرا اللہ اس کی فکر کرتا. ہم مخلوق کی فکر چھوڑ دیے, اللہ ہماری فکر چھوڑ دیا. آج نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر آدمی اپنی فکر میں لگا, میرے کو کیا بچتا, میرے کو کیا ملتا, میرے کو کیا فائدہ ہے. ایک کام کرنا ہے, سوشل ورک کرنا, ایک سماجی کام کرنا. اب مثال کے طور پہ ایک کام آیا ہمارے پاس, ابھی ہندوستان کا بڑا خطرناک اور ضروری کام ہے ہمارے مسلمانوں کے خاص طور پہ, SIR کا کام ہے. یہ SIR کا کام ہے. یہ SIR کا کام کیا ہے؟ مسلمان کی شناخت مٹانے کی ایک کوشش ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہر آدمی کیا تھا, میرا کام ہے کیا بھائی, وہ پولیٹیکل لوگ کر لینا, انہوں کر لینا. بھائی ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہماری قوم کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو تعلیم یافتہ بنایا, ہم کو پڑھا لکھا بنایا, ہم کسی کی مدد کر سکتے, فارم بھر کے دے سکتے, اس کا نام نکال کے تلاش کر کے دے سکتے, اس کی مدد کر سکتے. نہیں, پیسے دے رہے ہیں آپ, روز کے 500 دے رہے, 800 دے رہے, کیا دے رہے ہیں, میں کیوں کروں آپ کی مدد, میرا کیا فائدہ ہے. میرا فائدہ نہیں دیکھنا, ہم یہ دیکھنا اجتماعی طور پہ آج ہمارے کو ضرورت ہے. آج ہم کو ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ تھوڑا آگے آئے. کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات, کیسا کیلکولیٹ کرنا, میپنگ کیسا کرنا, برتھ سرٹیفکیٹ کیسے نکالنا, کیسا کرنا. پڑھے لکھے بچے تھوڑا معلوم کریں تو وہ لوگ کو سمجھ میں آ جاتا. وہ لوگ کیا کرنا پڑتا, اپنے وقت میں سے وقت نکالنا پڑتا, وقت نکال کے مدد کرنا لوگوں کی, پیسے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. ہماری قوم کا فرد ہے, پریشان ہے, اس کو نہیں معلوم بھائی, اس کو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے, وقت نہیں ہے, کاروبار بھی, محنت کا شخص بھی ہے, دکان پہ کام کرنے والا ہے, ورکر ہے, لیبر ہے. صبح 8 بجے 9 بجے جاتا ہے, شام میں 6-7 بجے آتا ہے. انہیں آنے کے بعد تھک کے سو جاتا, اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ SIR کے لیے جو BLOs آئیں گے, BLOs آ کے بات کریں گے, اس کو کیا ہے, BLOs اپنے حساب سے لکھ لیتے, ڈاؤٹ فل بول کے ڈال دیے, اس کا نام ووٹر لسٹ سے خارج. ووٹر لسٹ سے خارج ہو گیا تو ڈاؤٹ فل سٹیزن. ڈاؤٹ فل سٹیزن ہوتا, ہندوستان کے ہے نہیں ہے.
ہماری اپنی شناخت مٹانے کی کوشش ہے یہ بحیثیت طور پہ، مجموعی طور پہ بالکل بائی گراؤنڈ سے جو کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کریں۔ تو بحیثیت قوم ہر آدمی کی ذمہ داری ہے یہ، ہر آدمی کوشش کرنا، تو یہ بھی صدقہ ہے سمجھنا عام، صدقہ کا مطلب قوم کے لیے ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو ہم صدقہ فطر دے دینا عید سے پہلے پہلے، نماز سے پہلے پہلے انشاءاللہ، اللہ زندہ رکھے، توفیق حیات ہے، پھر اپنی بات میں جاری رکھے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ واسطہ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔